اور وہ قیامت کی تمام سختیوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ ان 7 لوگوں میں سے پہلا شخص امام عادل، نیک عادل حکمران، جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اس پر بیان ہوگا۔ دوسرا خوش نصیب جس کا ذکر پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت و فرما برداری میں گزارے، اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عادل حکمران کے بعد نوجوان عبادت گزار کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک بچپن ہے، ایک جوانی ہے اور ایک بڑھاپا ہے۔ یہ 3 ہی حصے ہیں بندے کی پوری زندگی کے۔ جو بچپن کا زمانہ ہے 10-12 سال کا، اس میں بندہ بولنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، کھانا پینا سیکھتا ہے۔ اس میں اسے کوئی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اس میں کوئی اتنی عقل نہیں ہوتی۔ ماں باپ اس کا خیال کرتے ہیں اور اس کو اپنے بارے میں بھی کوئی خاص پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کی جسمانی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے، کسی کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، کسی کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ بڑھاپا بھی زندگی کا ایک کمزور حصہ ہے۔ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جو زندگی کا حصہ ہے وہ جوانی کا حصہ ہے، جس میں انسان جسمانی طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے پاس قوت ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے اور وہ ہر کام اچھے انداز میں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ جو نوجوانی کی زندگی ہے یہ 2 طرح کی ہے۔ کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نوجوانی اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نوجوان 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ نوجوان ماہ رمضان مبارک کی پابندی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ وہ نوجوان قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، دین کی تعلیمات سیکھ کر پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ نوجوان اس کی پوری کوشش اپنی آخرت سنوارنے میں ہوتی ہے۔ ایسے نوجوان کے بارے میں سرکار نے فرمایا، شاب نشأ بعبادت اللہ اکبر، اللہ، کہ جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزر گئی، اللہ کی عبادت میں گزر گئی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر اگر کبھی اسے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوان کے بارے میں فرمایا، ان اللہ تعالی
یحب الشاب التائب، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے نوجوان کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، توبہ کرنے والے نوجوان کو محبوب بنا لے، اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایسے نوجوان کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما شاب نشأ علی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزر گئی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزری، جس نے اپنی جوانی اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزاری اور اپنے آپ کو شیطان سے بچایا، اپنے آپ کو سستی، کاہلی اور غفلت سے بچایا، قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق زندگی گزارتا رہا حتیٰ یموت، یہاں تک اسے موت آ گئی۔ سرکار نے فرمایا اعطاہ اللہ اجر 99 صدیقا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 99 صدیقوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، ایک صدیق کا ہی بڑا مقام ہے، وہ کیسا خوش نصیب ہوگا جس کے اندر ایک صدیق نہیں 99 صدیقوں کے درجے اکٹھے کر کے جسے دے دی جائے۔ یقیناً وہ وہی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس نے اپنی زندگی، اپنی جوانی اللہ و اللہ کے محبوب علیہ السلام کے رضا والے کاموں میں۔ دوسری قسم نوجوانوں کی ایسی ہے کہ جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اور جن کی زبان پر یہ نعرہ ہوتا ہے کہ جوانی دیوانی ہے، جوانی مستانی ہے، ہم جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں بولیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پیئیں، جس طرح چاہیں پہنیں، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، فحاشی یعنی بے حیائی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور دن رات شب و روز وہ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی ہے، اس کے بعد بالآخر آخرت کی زندگی آنی ہے، بالآخر موت آنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن بندہ اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے، تب تک رب کی بارگاہ سے وہ اپنا قدم ہٹا کے پیچھے نہیں ہو سکے۔ 5 چیزوں کا ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ کیا 5 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا ان شبابی فی ما ابلا، بندے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، وعمری فی ما افنا، اور اپنی عمر کن کاموں میں گزاری۔ اب عمر تو ساری ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، تو پوری زندگی کے بارے میں الگ سوال ہوگا اور جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ پہلے رب جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری، اور پھر پوچھے گا کہ عمر کن کاموں میں گزاری۔ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہوگا مال کے بارے میں کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا اور
کیسے خرچ کیا. یہ بھی آج کے نوجوان کو اور آج کے مسلمان کو الا ماشاءاللہ پتہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بس مال آنا چاہیے، جیسے بھی آنا چاہیے، میرے پاس مال ہونا چاہیے، وہ جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، بس مال ہونا چاہیے. جبکہ ایک مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی اور سرکار کے غلام کی ایسی سوچ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگرچہ تھوڑا ہو لیکن حلال کا ہو، اگرچہ تھوڑا مل جائے لیکن پاک مل جائے. اللہ تعالیٰ اس میں ہی برکت عطا فرما دیتا ہے. آج انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کما رہا ہوں. جب کمائے میں نے اپنی مرضی سے ہے تو لگانے بھی اپنی مرضی سے ہیں، جیسے دل چاہے لگاؤں، مجھے کوئی نہ روکے کوئی نہ ٹوکے. تو ٹھیک ہے آج اپنی مرضی کر لیں، لیکن کل قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے، اور کہاں خرچ کیا ہے اور کیسے خرچ کیا ہے. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. 5 نمبر پر یہ سوال ہوگا، کیا جتنا تجھے علم تھا اس کے مطابق تو نے عمل کیا ہے؟ جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کیا ہے. آج فی زمانہ علم کی کمی نہیں ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. ہر ایک ہی جانتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ سود کھانا حرام ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، بہتان لگانا گناہ کبیرہ ہے، چغلی کرنا گناہ کبیرہ ہے. ہر کوئی جانتا ہے غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے. کون ہے جس کو ان چیزوں کی خبر نہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے. لیکن کمی ہے تو عمل کی کمی ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے. پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ غلط کام ہے. جب بھی بندہ کوئی کام کرنے لگتا ہے اس کا دل اس کو فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ کام تو صحیح کر رہا ہے اور یہ کام تو غلط کر رہا ہے. دل فیصلہ کر دیتا ہے. اس فیصلے کے بعد بندہ پھر عمل کرتا ہے اور اس کا اسے حساب و کتاب دینا ہوگا. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بندہ اپنا قدم پیچھے ہٹا ہی نہیں سکے گا جب تک ان 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دیتے. تو یہ جواب دینا پڑے گا کہ جوانی کیسے گزاری، عمر کیسے گزاری، مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، یہ جواب دینا پڑے گا. آج نوجوان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، بے راہی کی زندگی گزار رہا ہے. اگر اسے کوئی سمجھائے، اسے کوئی بتائے کہ وہ کہتا ہے نہیں جی ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں غازی بن جائیں گے، بعد میں روزے رکھنے شروع کر دیں گے. تو جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا تو پھر تو بندے کے جسم میں وہ طاقت ہی نہیں رہتی، وہ قوت ہی نہیں رہتی. جیسے بندہ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، بڑھاپے میں تو ایسے کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. بندے کے اعضاء جواب دیتے ہیں. بڑھاپے میں اگر کسی بابے کا دل کرتا ہے کہ یار میں بھی قرآن پاک پڑھوں، اب نگاہ ہی کام نہیں کرتی. دل کرتا ہے کہ میں بھی قرآن پاک پڑھوں، لیکن اب ذہن اتنا نہیں ہے، اب زبان پر قرآن پاک کے الفاظ جاری نہیں ہوتے. وہ چاہتا ہے کہ اب میں مسائل سیکھوں، لیکن اب ذہن میں کوئی مسئلہ رہتا نہیں ہے. بڑھاپے میں وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے مسجد تک لے جائے، لیکن اب بچے مصروف ہیں، کوئی مسجد میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں، اپنی پیشانی زمین پہ رکھوں، اللہ کی بارگاہ میں رکھوں. لیکن اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، تو نے پیشانی زمین پہ نہیں رکھنی ہے، تو نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے.
تو نے جھکنا نہیں ہے. تو بڑھاپے میں جا کے بندہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اگر ہوتا نہیں ہے. بندہ چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں لیکن اب ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ آپ نے 4 ٹائم دن میں دوائی کھانی، روزہ کب رکھنا ہے. اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبر وقت پیری گرگ ظالم نیشوت پرہیزگار. کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے، جبکہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. جو بھیڑیا ہوتا ہے اب جب آزاد جواب دے دیتے ہیں تو بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا. بڑھاپے میں تو گناہوں کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں نیک بن جاؤں. اصل تو اس وقت گناہوں سے بچنا ضروری ہے جس وقت بندے کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہو. اس وقت بچے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقام بھی بہت بلند رکھا ہے. وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نوجوانوں کو خصوصی طور پر متوجہ فرماتے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی کے ذریعے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. اور جو کوئی شادی کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کہ روزے اس کی خواہشات کو کم کر دیں، اس کی خواہشات کو کمزور کر دیں. نوجوان جو یہ طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکاح جلدی کر لینا چاہیے، شادی جلدی کر لینی چاہیے. ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا ایمان بچا لیا. آج نوجوانوں کی کثیر تعداد اس وجہ سے فحاشی، بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا ہے کہ 30-35 سال تک، 40 سال تک نکاح ہی نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے دنیا کے کام کاج سیٹ کرتے رہتے ہیں کہ نوکری اچھی لگ جائے، گھر اچھا مل جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے. کاروبار دنیا کا سیٹ کرتے کرتے اپنی آخرت کی تباہ کر دی، اپنا ایمان ہی ضائع کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اس میں حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کے لیے طریقہ بھی بتایا کہ جو نکاح کر لیتا ہے وہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ شیطان ہوتا ہے، چیختا ہے کہ یہ نوجوان اب میرے بہکاوے سے محفوظ ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے میں جوانی کا جو شعبہ ہے، جوانی کی جو عمر ہے، حصہ ہے، اس کے بارے میں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تعلیمات ارشاد فرمائی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنی جوانی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی فرمانبرداری میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، وہ فرشتوں جیسی صفات رکھتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، اپنی ساری طاقت کو اپنی آخرت کے لیے خرچ کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں. دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے گزر جاتی ہے، یہ تو کوئی لمبی زندگی ہے ہی، مختصر سی زندگی ہے. پہلے بندہ ماں باپ کے مکان میں رہتا ہے، پھر اپنا مکان بناتا ہے، پھر آگے اولاد ہو جاتی ہے، تو
اولاد کہتی ہے ہم اپنا گھر بنائیں گے، ساری زندگی گھر بناتے بناتے ہی گزر جاتی ہے۔ اور میں تو عام طور پر دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر اپنا جائزہ لے اسے پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی ہی خاطر 2-3 گھر بنائے ہیں۔ کہ پہلے ماں باپ کے گھر سے حصہ ملا، کہا یہ چھوٹا ہے تھوڑا بڑا بنا لے، پھر اس نے بڑا بنایا، جب بچے ہو گئے تو وہ بھی چھوٹا ہو گیا، اب بچوں نے آگے بنا لیا۔ بچے کہتے ہیں ماں باپ کو کہ اگر خدمت کروانی ہے تو ہمارے گھر آ جاؤ، ہم ادھر نہیں آ سکتے۔ تو یہ زندگی دنیا کے کاموں میں ہی ساری خرچ ہو رہی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک صرف دنیا کی ہی فکر ہے، آخرت کی فکر اور آخرت کے لیے وقت ہی نہیں۔ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اور اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے دن کی ہے اور کتنے دن کی نہیں۔ لیکن یہ ایک بار گزر گئی تو دوبارہ نہیں ملے، جوانی ایک بار چلی گئی تو دوبارہ جوانی نہیں ملے۔ وہ ایک بابا جی جن کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی، وہ نیچے جھک کر چل رہے تھے، کبڑے ہو گئے، جھک کر چل رہے تھے، کسی جوان نے دیکھا تو طرز کیا، بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ جھک کے جو چل رہے تھے، اب بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اب بابا جی تھے، بزرگ ہو چکے تھے، کہنے لگے بیٹا اپنی جوانی ڈھونڈ رہا، بیٹا اپنی جوانی ڈھونڈ رہا، مجھے وہ نہیں مل رہی۔ ایک بار جوانی چلی جائے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آتی۔ بندہ کوشش کرتا ہے، بعد میں بڑی کوشش کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ جسمانی قوت مل جائے، طاقت مل جائے، اب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، ریاضت کروں، اب میں روزے رکھوں، اب میں تراویح پڑھوں، اب میں قرآن کی تلاوت کروں، اب میں صحیح طریقے سے نماز پڑھوں۔ لیکن بڑھاپے میں پھر کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ لیکن جو جوانی میں اپنی جوانی عبادت میں گزارتا ہے، اگر بڑھاپے میں اس سے کوئی نیکی رہ بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ بڑھاپے میں کوئی نیکی رہ بھی جائے تو جوانی میں وہ جتنی عبادات کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے وہ ان کو کر نہیں پاتا۔ مثال کے طور پہ جوانی میں وہ پابندی سے روزے رکھتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جب اس میں طاقت تھی تب تو یہ روزہ رکھتا تھا، اب نہیں ہے، نہیں رکھ سکتا، اس کے نامہ اعمال میں پھر بھی نہیں۔ یہ جوانی میں میری راہ میں بڑا خرچ کرتا تھا، بڑا صدقہ و خیرات کرتا تھا، اب یہ کما نہیں سکتا، اب یہ خود دوسروں کے محتاج ہے، اولاد سے لے کر گزارا کرتا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جوانی میں اتنی مسجد کی خدمت کرتا تھا، اتنی لوگوں کی خدمت کرتا تھا، اب اگرچہ نہیں کر سکتا، اس کے نامہ اعمال میں وہ بھی کتنا بڑا بینیفٹ ہے۔ جوانی ہے، اس کی عبادت کی بڑی ویلیو ہے، جوانی کے عمل کی بڑی ویلیو ہے۔ جیسے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کوئی چیز سبزی خریدتے ہیں تو وہ خریدتے ہیں جو تازہ ہو، فروٹ خریدتے ہیں تو وہ خریدتے ہیں جو تازہ ہو، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ اور جو پرانا ہو چکا ہو، 2-4 دن کی سبزی پرانی ہو، فروٹ پرانا ہو، وہ لینا ہم نہیں پسند کرتے۔ تو یہی عمل ہے، جوانی کا عمل جوانی والا ہے اور بڑھاپے کا عمل بڑھاپے والا ہے۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے، دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھ کر اپنی جوانی اللہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی رضا کے مطابق گزارے، تو پھر کل قیامت کے دن مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہے کہ جب ہر کوئی پریشان ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔